شعبان بھائی بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے جذباتی آدمی ہیں. میں ان کو بہت سمجھاتا ہوں کہ یہ وقت جذبات کا نہیں ہے، سمجھے. بہت ہی مشہور ہوئے، بہت تیزی کے ساتھ میں ایک شعر پڑھتا ہوں ان کی موجودگی میں. آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں. آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں. دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں. دائرہ کتنا ہے نظروں کا خدا ہی جانے، فرش اور عرش کو یکساں شہیدی دیکھتے ہیں. آنکھ بھر کر کسے قوسین مکی دیکھتے ہیں، آنکھ رہتی ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں. جب آپ لوگ قبرستانوں پہ جاتے ہو، جب کسی کی میت پر تدفین کی بارشیں ہوتی ہیں، مٹی دینے کا وقت آتا تو آپ پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مطلب اسی مٹی سے پیدا کیے گئے اور پھر اسی مٹی میں ڈالے جا رہے ہو، پھر اٹھائے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ کہتا ہے کل مانے ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ٹیسٹ لینا ہی پڑے گا آپ کو، کوئی بچ نہیں سکتا. صوفیہ کہتے ہیں وہی نہیں مرے گا جو پیدا نہیں ہوا ہے، اب جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا، کوئی بچ نہیں سکتا. واصف علی واصف کہتے ہیں عجیب بات ہے، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا. جملہ سنیے گا، 50 سال پہلے تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا اور 50 سال کے بعد بھی تمہیں کوئی نہیں جانے گا. بولے پھر کس کو جانا جائے گا؟ کہا جو اللہ کو جانے گا اسی کو جانا جائے گا. بڑے بڑے لوگ آئے، نوٹوں پہ تصویریں رہیں. دہلی چلے جاؤ تو یہ فلاں بادشاہ کے نام کا مینار ہے، آگرہ چلے جاؤ تو فلاں کے نام سے یہ محل ہے، آپ دبئی چلے جاؤ تو یہ برج خلیفہ نظر آتا ہے، چائنا چلے جاؤ تو یہ چائنا کی سب سے اونچی دیوار نظر آتی ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایفل ٹاور نظر آتا ہے. عجیب بات ہے بھائی، یہ بنانے والے کہاں چلے گئے؟ پتہ چلا کہ ان کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے. 300 400 سال کے اندر ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں. لیکن اجمیر جا کے دیکھو تو غریب نواز کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے. کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی، کسی کو یہ نہیں خبر کہ ان کے ابو کا نام کیا تھا، ان کی امی جان کا نام کیا تھا، ان کے بیٹوں کا نام کیا تھا، ان کی شہزادی مخدومہ کا نام کیا تھا. وجہ کسی کو ان کے بارے میں خبر نہیں، کوئی بایو ڈاٹا نہیں ہے. اپنے بارے میں ہے کہ ہمارے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں، باپ کے باپ یہ ہیں. جن کی اسناد سرٹیفکیٹ موجود ہیں ان کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ مٹا دیا آج بھی اس کی گنبد و مینار چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا غریب نواز کے روضے شریفہ کے قریب، کہتا ہے کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو. ابیض مانے سفید ہوتے ہیں. خواجہ صاحب کا جو گنبد شریف ہے کس کلر کا ہے؟ بولے بھائی سفید ہے. کون اس گنبد ابیض میں مکی ہے یارو، اولیاء جس کے یہاں بہر سلام آتے ہیں. تو پیچھے سے ایک صاحب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تو ہی اس گنبد ابیض میں مکی ہے خواجہ، اولیاء تیرے یہاں بہر سلام آتے ہیں. کیا بات ہے، سوچیں. یہ ماتھے پر ہیرے کی کنی سجانے والے، کوہ نور ہیرے سے اپنے تاج کو جگمگانے والوں کی قبروں کی نشانیاں مٹ گئیں. لیکن دیوا شریف چلے جائیں تو محبتوں کے امام وارث پاک کا روضہ آج بھی چمکتا ہے. مخدوم سمنا کی چوکھٹ کچوچا شریف میں آج بھی چمکتی ہے. اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ آپ جا کے دیکھیں مارہ شریف میں آج بھی مسکراتا ہے. سرکار بایزید بستامی کے لاڈلے مدار اعظم کی چوکھٹ مکن پور شریف میں آج بھی مسکراتی ہے. خانقاہ منعمیہ کے عظیم شیخ خواجہ حسن شاہ بھینسوری شریف کا دربار گوہر بار آج بھی مسکراتا ہے. سنڈیلہ شریف کے سرکاروں کا روض مبارکہ آج بھی مسکراتا نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.
معلوم ہے یہ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی تکلیف دہ منظر نامے کا نام ہے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے کہ لوگ مرتے کہیں ہیں دفن کہیں ہوتے ہیں، عجیب بات ہے۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس پر ریکارڈنگ ہو جائے گی، 2-4 لوگ کبھی سنیں گے۔ آج میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں سرکار کی بارگاہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ملاحظہ فرمائیں۔ جب میاں اور بیوی اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو باپ کی پشت میں بیٹے کا وجود ایک پانی کے نطفے کی صورت میں رہتا ہے۔ اشارے کی بات، باپ کی پیٹھ میں ایک پانی کے قطرے کے برابر ایک نطفہ رہتا ہے، قطرہ رہتا ہے، جو میاں بیوی کے ملنے کے بعد وہ اپنی ماں کے شکم میں وہ پانی کا قطرہ آ جاتا ہے۔ وہ نطفہ اپنی ماں کے شکم میں پیٹ میں تشریف لاتا ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نور محمدی رجب شریف کے مہینے میں جمعہ کی رات میں اپنے باپ کی پشت سے اپنی ماں کے شکم میں تشریف لایا۔ جو سمجھا ہے وہ ذرا پیار سے بولے۔ ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، زیادہ اسے اوپن کرنا مناسب نہیں ہے، آپ اشارے کی زبان سمجھیں۔ جب یہ پانی کا قطرہ باپ کی پشت سے پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اس پانی کے قطرے کو فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ فرشتے اس پانی کے قطرے کو اٹھا لیتے ہیں اور اس قطرے کو لے کر کے اللہ کے حضور جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے مولا اس پانی کے قطرے کو رکھنا ہے کہ اسے برباد کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے نہیں، میرا فیصلہ ہے کہ یہ میرا بندہ بنے گا، اسے رکھنا ہے۔ تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو پھر اپنے ہاتھوں میں لے کے اللہ سے دوسرا سوال کرتے ہیں، میرے مولا اس کی قبر کہاں بنے گی؟ سن دیکھ نسیم بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی قبر کہاں پر بنے گی؟ تو اللہ کہتا ہے اس کی قبر مجھل گاؤں کے فلاں قبرستان میں بنے گی۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ سے پانی کا وہ قطرہ لے کر کے مجھل گاؤں آتے ہیں، یہاں کی قبرستان سے مٹی اٹھاتے ہیں، پھر اسے ویسے ہی گوندتے ہیں جیسے ہماری ماں بہنیں آٹا گوندتی ہیں۔ اس پانی کے قطرے کو خمیر بناتے ہیں، خمیر بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد پھر اسے ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر 3-4 مہینے کے بعد اللہ اپنے بندوں کے وجود کو ایک حیت عطا کرتا ہے، فرشتوں کو بھیج کر کے اسی خمیر کی سروسنگ ہوتی ہے، پھر پاکیزہ چھوٹی چھوٹی انگلیاں بنتی ہیں، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، پھر آنکھیں ترتیب پاتی ہیں، دل گردہ اتڑی پچونی، کہاں پر؟ یہ سارا کارخانہ ماں کا پیٹ ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں جس ماں کے پیٹ میں 8 mm کی پتھری سے ماں کو درد ہو تو پورا خاندان روئے، اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ 5 مہینے تک زندہ رہتا ہے، ماں مسکراتی رہتی ہے۔ کہتے کیوں نہیں اے اللہ تیرا شکر ہے؟ ہاں صحیح ہے کہ نہیں؟ جب 10 mm کی پتھری سے ماں روتی ہے تو 2 کلو کے بچے سے تو ماں کو مر جانا چاہیے۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے آپ نے قیام کیا ہے، کتنی مبارک وہ ذات ہوگی جس نے ہمیں پالا ہے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں، اگر آپ کو یہ بات دل پہ لگے تو سبحان اللہ کہیے، فرماتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے۔ علماء کرام ممبر شریف پر آ جائیں، سادات کرام بھی ممبر شریف پر آئیں، زمین پر کوئی بھی ہو، سید زادے کو کسی نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور علماء کرام کو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، نعرے حیدری، بولے بولے نعرے حیدری، یا علی، نعرے غوثیہ، یا غوث، بولے بھائی نعرے غوثیہ، یا غوثیہ۔ نعرے لگاتے۔ اب میری باتوں پہ نہیں، بس آپ استقبال میں لگائیں۔ سنیں اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نہ آپ بولیں نہ چیخیں، بس بیٹھے رہیں۔ میں آپ کے گھر کا ہوں اور آپ کے قدموں کے نیچے کی مٹی میرے قبر میں کام آئے گی، میں اسی لیے آتا ہوں اور اپنوں سے مل کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ 400 کلومیٹر کا سفر کر کے میں آیا ہوں، رات میں نیپال کے بارڈر پہ تھا اور کل میں فتح پور کانپور کے بیچ میں تھا۔ کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں، لیکن خدا کی قسم بتاؤں جب اپنوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے، آمین کہہ دے۔ جو درود پڑھا ہے اسے فلسطینیوں کو نظر فرما دے۔
آپ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے 6 مہینے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کھایا کیا پیا؟ ایک سوال اور اس سوال کا جواب۔ صوفی سلطان یہ فرماتے ہیں، اگر دل کہے تو کہنا سبحان اللہ۔ عجیب بات ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، جو سمجھے گا وہی بولے گا، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن پروردگار عالم ہمیں دیتا تھا ہمارے حساب سے۔ ہائے ہائے، صحیح ہے۔ اگر ہم کو ہماری ماں کے حساب سے ملا ہوتا تو ہم خون کا لوتھڑا بن کے بہ گئے ہوتے، لیکن اس ماں کی پیٹ کی کالی کوٹری میں اللہ نے ہمیں ہمارے حساب سے دیا۔ ذرا کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے، اے اللہ تیرا شکر ہے، سبحان اللہ۔ بہت دو باتیں سمجھ گئے۔ پانی کا وہ قطرہ فرشتے جا کر پوچھتے ہیں، میرے مولا اسے رکھنا ہے کہ برباد کرنا؟ اللہ کہتا ہے رکھنا۔ تو اسے کہاں کی قبرستان میں دفن کرنا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے مجھل گاؤں کی قبرستان میں۔ تو فرشتے وہاں کی مٹی لے کر کے اسے گوندتے ہیں۔ اگر گوندنا سمجھ میں نہ آئے تو خمیر سمجھ لیں، یہ بھی نہ سمجھ میں آئے تو ہندی کا ایک لفظ ہے سانتے ہیں، ہاں ملاتے ہیں اور پھر ماں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ پھر وہ 2.5 کلو کا 2 کلو کا بچہ چمکتا مسکراتا ہوا 9 مہینے 10 مہینے کے بعد، سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، مصور حقیقی کی تصویر بن کر کے، خالق کائنات کا ایک بندے نور بن کر کے، اس فائل حقیقی کا ایک بندہ بن کر کے، معلوم ہے کتنی تکلیفوں کے ساتھ وہ زمین پر آتا ہے۔ ایک بیٹے کی پیدائش میں ماں کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کسی نے اپنی ماں کو گالیاں دی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ کل سے اپنی ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روئے گا۔ معلوم ہے ایک بیٹے کی پیدائش کے موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف 70 مردوں کو بانٹ دیا جائے تو سائنس کہتی ہے ان 70 مردوں کو موت بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بچے کی پیدائش میں، ایک بیٹی کی پیدائش میں، یہ میری ماں بہنوں کو جو درد اور کرب اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہمارے ناز نخرے بھی اتنے بڑھ گئے، ہم نے اپنی ماں کی غریبی کا مذاق اڑایا، شہروں میں گئے تو ماں کو بھول گئے۔ پتہ نہیں بیٹوں کو کہ ماں اس زمین کو دیکھتی ہے تو اطراف کے لوگ کہتے ہیں یہاں کیا دیکھتی ہیں چچی؟ تو ماں رو کے کہتی ہے میرا بیٹا آخری موقع پر یہیں پہ کھڑے ہو کے مجھ سے ملاقات کر کے گیا۔ ماں کو تو وہ جگہ بھی یاد ہے۔ ماں تمہارے کپڑوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے، تمہاری ٹوٹی ہوئی چپلوں کو وہ سنبھال کر کے رکھتی ہے، یہ میرے بیٹے کی محبت کی نشانی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر کے اپنی ماں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ سنیں آپ، میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس باب عائشہ پہ کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو حضور فرماتے ہیں میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسولوں کا امام کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوتا نہیں، کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ صدیق و عمر، عثمان و علی، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، حذیفہ یمانی، عبداللہ بن جہش، مصعب بن عمیر، جناب زید، جناب خیسمہ اور جناب حنظلہ جیسے دگج صحابہ حضور کے پیچھے صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ میرے آقا فرماتے کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو آقا فرماتے میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جاتا۔ افسوس ہوتا ہے جو اپنی ماؤں کو گھور کر کے دیکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اپنی ماؤں کو برا بلا کہتے ہیں۔ علامہ جلال الدین رومی کے استاذ کو بلایا تھا ترکی کے ایک بڑے بادشاہ نے اپنے محل کا ادگھاٹن کرنے کے لیے، قاری صاحب اپنے محل کا ادگھاٹن کرنے کے لیے وہ آئے تو بولے آپ آ گئے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، آپ ایک کام کریں۔ بولے کیا؟ بولے میرے گھر میں آپ کھڑے ہو کے دعا کر دیں۔ علامہ روم نے کیا کہا؟ اللہ اس گھر کو بلاؤں سے محفوظ رکھے،
اللہ اس گھر کے رہنے والوں کو حادثے سے محفوظ رکھے. دعا مانگی اور پھر بولے اے بادشاہ وقت میں نے دعا تو کر دی ہے لیکن اس گھر کو بد دعاؤں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ماں کی بد دعا کبھی نہ لینا, کسی غریب کی بد دعا کبھی نہ لینا, ورنہ میری دعا بھی ان کی بد دعا کو روک نہ پائے گی. ان کی بد دعا میں اتنا اثر ہوتا ہے, ان کی آہ میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ تیرے محل کی دیواریں گر جائیں گی. اللہ اکبر. ماں ماں ہوتی ہے. دعا کریں, ماؤں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. میرا ٹاپک نہیں, تھوڑی سی بات دوسرے موضوع پر ہے, میں کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے, سنیں. جب وہ زمین پر آتا ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے, اس کی پرورش ہوتی ہے. سبحان اللہ. ماں اپنا خون پلا کے اسے جوان کرتی ہے اور بیٹا بڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی ماں کی بھی خدمت کرنے کی توفیق پاتا ہے. ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بچے کا انتقال ہوتا ہے, بچہ انتقال کر گیا. اب سنیں, انتقال وہ لنڈن میں کرے کہ یو کے میں, کہ بروسیلنا میں کرے, کہ آذربائیجان میں, کہ ازبکستان میں, کہ کوسوو میں, کہ وہ چائنا میں, کہ وہ چیچینیا میں, کہ یوگوسلاویا میں, کہ نبہان میں, فلسطین میں, وہ کہیں بھی انتقال کرے اس کو آنا ہی پڑے گا مجھل گاؤں کی قبرستان میں, جہاں کے خمیر سے اس کی نشو نما ہوئی ہے, جہاں کی مٹی سے اس کا خمیر بنا ہے, اسے اسی قبرستان میں آنا ہی پڑے گا, چاہے 6 مہینے کے بعد اس کی لاش آئے, چاہے 1 سال کے بعد. سمجھ گئے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سمجھ گئے اس بات کو. اب اس کو رکھیں ذہن پر, آپ رکھیں ذہن پر کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سمجھ گئے؟ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں مرنے کی دعا مانگو, مرنے کی دعا مانگو. اگر دل سے یہ دعا مانگو گے تو دل سے وہی دعا مانگے گا جس کا خمیر مدینے کی مٹی سے.